الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الطلبة والطالبات، أرحب بكم في الفصل الثاني الجديد، وأنا أبارككم فيما فعلتم في الامتحان الفصل الأول، وبحمد الله سبحانه وتعالى كلكم اجتهدوا واجتهادا كثيرا ونجحوا بدرجات ممتازة، فلذا أبارككم على هذا النجاح، على هذا الفوز الكبير. الآن أنتم في الفصل الثاني second semester. المنهج الذي نحن سوف نقرأ وندرس، فمن هذا المنهج الدرس الأول، وهو أن هناك مفعول، والمفعول ما هو؟ مفعول الذي وقع عليه الفعل فهو يسمى مفعولا، أما الذي يفعل هذا الفعل فهو يسمى فاعلا. فهكذا اليوم نحن نأخذ هذا البحث الجديد وهو المفعول. والمفعول ينقسم إلى أربع أقسام. الأول هو مفعول به، والثاني هو مفعول له، والثالث هو مفعول مطلق، والرابع هو مفعول فيه. هل سمعتم هذا؟ يعني مفعول أول، القسم الأول مفعول به، والقسم الثاني مفعول له، والقسم الثالث المفعول المطلق، والرابع المفعول له. فهكذا مفعول لماذا يسمى مفعولا؟ لأن يقع عليه الفعل، الفاعل الذي فعل فعلا فله مفعول. وفي الفصل الأول نحن قد أخذنا أن الفاعل الجملة، هناك فاعل يفعل فعلا فهو فاعل، وهناك فعل إما هو ماضي أو مضارع أو أمر. فالفاعل الذي يفعل فعلا أحيانا هذا الفعل هو لازم. هذا قد درسنا أن الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول فهو يسمى لازما، أما الفعل الذي يحتاج إلى مفعول فهو يسمى متعدي، هو فعل متعدي، يعني هو تعدى إلى مفعول، يحتاج إلى مفعول. أنا أذكر لكم مثال. مثلا زيد هو شرب الماء، يعني شرب زيد ماء. شرب فعل ماضي، زيد هو فاعل وهو مرفوع، هذا قد أخذنا في الفصل الأول. وهناك ثالث، ماذا شرب؟ هو شرب ماء، إذن ماء هو مفعول به. وهناك فعل لا يحتاج إلى مفعول به، مثلا زيد ذهب زيد، ذهب فعل، زيد فاعل، هذا ذهب لا يحتاج إلى مفعول، هو فعل لازم. فهذا قد درسنا في الفصل الأول. اليوم نحن نأخذ مفعول، ومفعول الذي وقع عليه الفعل أو سيقع في المستقبل. فلذا هذا القسم الأول مفعول به، ومفعول له، ومفعول مطلق، ومفعول فيه. إن شاء الله سوف نأخذ مفعول له، ومفعول مطلق، ومفعول فيه في المستقبل.
اليوم نحن ناخذ مفعول به. مفعول به هو اسم ماذا؟ وقع عليه الفعل فهو دائما منسوب. مثلا ضرب فعل ماضي، زيد مرفوع هو فاعل، هو زيد ضرب من؟ ضرب طفلا. طفلا هو مفعول به ومنسوب، زيد هو مرفوع وطفلا مفعول به وهو منسوب. فلذا هذه قاعدة أن المفعول به دائما مفعول هو منسوب یعنی علیہ نصب. عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو نئے سمسٹر میں جو سیکنڈ سمسٹر ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے سمسٹر میں اچھے نمبر لیے، آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے اس سیکنڈ سمسٹر میں جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ عربی میں زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ فرسٹ سمسٹر میں ہم نے اردو زیادہ اس میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو اس کو اسی زبان میں پڑھا جائے. تو اس سیکنڈ سمسٹر میں یہ کوشش کروں گا، اور کہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر کے واٹس ایپ مجھے کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو میں کوشش کروں گا کہ یہ عربی میں ہی آپ کو پڑھاؤں. جو سلیبس سیکنڈ سمسٹر میں جس کو فصل ثانی عربی میں کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو پہلا موضوع ہے وہ ہے مفعول. مفعول کیا ہے؟ مفعول وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، اس کو مفعول کہا جاتا ہے. اور یہ جس پر فعل واقع ہو چکا ہے یا ہوگا، اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مفعول بہ، دوسری ہے مفعول لہو، تیسری ہے مفعول مطلق، چوتھی ہے مفعول فیہ. آپ اگر کتاب الترجمہ العربیہ جو آپ کے پاس ہے اس کو اگر آپ کھولیں گے تو صفحہ نمبر 179 یعنی 179 عربی میں کہتے ہیں 179، اور اس پہ شروع میں لکھا ہوا ہے الدرس الثانی، اس کے نیچے آپ کا یہ ٹاپک لکھا ہوا ہے، موضوع کیا ہے؟ مفعول. تو پہلی قسم اس کی مفعول بہ، دوسری مفعول لہو، تیسری مفعول مطلق، مفعول فیہ. تو آج ہم جو ہے مفعول بہ کی بات کرتے ہیں، اور مفعول بہ جو ہے یہ آج ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تمرین جو عربی والی ہے وہ بھی کریں گے، اور جو اس کے بعد اردو والی ہے وہ بھی کریں گے. تو اس طرح اب آپ پہلے جو سمسٹر تھا اس میں تو تمرینیں 3 4 5 جملے جو ہیں وہ ہم کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو کچھ زبان بھی آ گئی ہے، لہذا ہم تمرینیں اب جو ہے زیادہ جملے کیا کریں گے. تو ذہنی طور پہ اب آپ تیار رہیے. تو آپ کو زبان سکھانی ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اور آپ لکھنے کی مشق کریں گے، آپ بولنے کی مشق کریں گے. تو اس طرح آپ کو جو ہے یہ عربی زبان لکھنا، بولنا، پڑھنا یہ سب آئے گا، تب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ زبان عربی جانتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ مفعول بہ ہے. ویسے تو میں نے کہا نا آپ کو کہ اس کے جو ہے آخر میں نصب آتی ہے، یعنی آخر میں زبر آتی ہے. مثلا جو مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ مثال کیا ہے کہ ضرب زید، ضرب زید، زید فاعل ہے اور وہ مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے آخر میں. اس کے بعد کیا ہے؟ طفلن، یعنی طفلن اگر کوئی پڑھے وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے. تو مفعول بہ کی جو خاص نشانی ہے، ویسے تو یہ چاروں مفعولوں کی یہی نشانی، لیکن مفعول بہ جس کو عام ہم مفعول کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں زبر آئے گی یا 2 زبریں آئیں گی، زیر نہیں آ سکتی، پیش بھی نہیں آ سکتا. تو یہ قاعدہ ہے کہ مفعول بہ دائماً منصوب، مفعول بہ ہمیشہ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، جس کو ہم عربی میں فتح کہتے ہیں، فتح ہوتی ہے. مفعول بہ دائماً مفتوح او منصوب. تو آئیے یہ آپ نے سیکھ لیا کہ ضرب زید طفلا. ضرب مارا، کس نے؟ زید نے. زید وہ
پیش والا ہے، زیدن اس کے آخر میں پیش ہے، طفلن اس کے آخر میں زبریں ہیں. تو آپ کو اگر معنی نہ بھی آئے تب بھی آپ یہ سمجھیں کہ جس کے اوپر پیش ہے وہ فاعل ہے، جس کے آخر میں زبر ہے وہ مفعول ہے. آسان. آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، جہاں آپ دیکھیں گے کہ جس کے آخر میں پیش ہے وہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور جس کے آخر میں زبر ہے آپ سمجھیں وہ مفعول ہے. تو میں آج آپ کو اسائنمنٹ دے رہا ہوں، وہ سنیے. وہ کیا ہے کہ آپ سورہ یاسین میں جن الفاظ کے آخر میں زبر آتی ہے یا دو زبریں آتی ہیں ان کو الگ فہرست بنا کے لکھیے مفعول بہ. اور اس میں جو الفاظ آتے ہیں اس کے آخر میں دو پیش ہوتے ہیں یا ایک پیش ہوتا ہے تو اس کو دوسرے خانے میں لکھیں اور اس کو آپ کہیں گے فاعل. اور تیسرا خانہ جو ہے وہ آپ بنائیں گے، اس کے اندر لکھیں گے فعل. اب دیکھیے ضربہ فعل ہے، آپ لکھیں گے ضربہ فعل کے خانے میں لکھیں گے. زیدن اس کے آخر میں پیش ہے، آپ اس کو فاعل کے خانے میں لکھیں گے، اور مفعول کے خانے میں آپ لکھیں گے طفلن. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی پریشان نہیں ہونا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سیمسٹر میں بھی کہا تھا کہ یہ سارے غم میرے جگر میں، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ سمجھیں عربی جو ہے آپ کو آ گئی، آدھی باقی رہتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کریں گے. اب آپ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں کہ مفعول کے آخر میں تو ہمیں پتہ چلا نشانی کیا ہے وہ آپ کو بتا دیے. جس کے آخر میں دو زبریں یا ایک زبر ہے آپ سمجھیں وہ کیا ہے، وہ مفعول ہے اور وہ مفعول بہ ہے. آسان سی. پورا قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آپ فقہ پڑھیں، عربی زبان جب بھی پڑھیں گے آخر میں زبر ہو آپ سمجھیں مفعول بہ. یہ ایسے ٹوٹکے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتاتا، تو آپ سمپل نشانی سمجھیں، مانا نہ بھی ہے کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کبھی آخر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبر نہیں آتی. کیا ہوتا ہے؟ وہاں زبر نہیں ہوتی، جو نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے، وہاں کیا ہے کہ ایک ضمیر آ جاتی ہے اور وہ ضمیر بھی مفعول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ قاتلہ ایک مثال ہے، اور اس کے آخر میں قاتلہ کا فاعل قاتلہ، اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ضمیر ملی ہوئی ہے اور وہ ہے ہو. قاتلہ ہو، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے تو یہ بھی مفعول ہے. قاتلہ کا فاعل ہے نا کوئی تو ہے، اور ہو جو ہے وہ اگرچہ اس کے اوپر پیش ہے وہ نشانی نہیں ہے، لیکن جب ضمیر ہوگی تو پھر وہ بھی مفعول بن جائے گی. تو اس طرح یاد رکھیے کہ ہمیشہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. مفعول یا دو زبروں والا ہوگا، ایک زبر والا، یا وہ ضمیر والا ہوگا. وہ آپ کو خود فیض. مثلا قتلہم، اس نے ان سب کو قتل کیا. قتلہ وہ ایک کے لیے آتا، اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس طرح یہ آج ہمارا مفعول بہ جو ہے اس کی بحث میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اس کے بعد ہم عربی والی جو تمرین ہے وہ کریں گے، تمرین نمبر 1، جس سے آپ کے عربی جملے سے اردو جملے آپ کریں گے انشاءاللہ.